بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغ، کبوتر، مور اور گدھ کی حکایت۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، لہذا جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر درندوں کے بعد پرندوں نے کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء یعنی حصے دریائے جانوروں اور درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوا، تم 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کر لو، ہلا لو، پھر ذبح کر کے ان کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناؤ، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ نبی جناب وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا۔ اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر علیحدہ کر کے باقی گوشت کا قیمہ کیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا، خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایھا الحمامۃ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤوس یعنی اے مور۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارتے ہی 4 پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ 4 اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانا چگتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ قدرت کا عظیم الشان نظارہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی آرزو پوری ہوئی اور آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہو گیا۔ یہ حکایت ماہنامہ فیضان مدینہ بابت رمضان المبارک 1438 ہجری پیج نمبر 10 سے آپ کو پیش کی گئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خواہشات پوری فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان پرندوں کی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا، چاہے ان کا جسم جل جائے، گل جائے، سڑ جائے یا خاک ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے، فوت ہو جائے، اس کو پکارنا جائز ہے۔ جبھی تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مرے ہوئے پرندوں کے مکس قیمے کو پکارا نام لے کر، اور یہ نبی کی صدا سن کر حاضر بھی ہو گئے، بغیر سر کے پہنچے اور سر پہن لیا۔ اللہ کی شان ہے۔ یہ قرآنی حکایت ہے۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن، پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ، پیج نمبر 56 تا 57۔ یہ حکایت پڑھ لیجئے، یہ مفسرین نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔